بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ اسکول المعراج کیمپس جماعت دہم کے عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 سے 18 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے پیچھے نعمتوں کا ذکر کیا اور مومنین کے بارے میں کہا کہ آپ سوچ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا، کس وقت کرے گا، کب کرے گا، لیکن منافق کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے آگے منافقین کا ذکر کیا آیت نمبر 12 میں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہنے لگے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، إِلَّا غُرُورًا، صرف دھوکہ تھا۔ اب وہ منافق ان میں سے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں پر کوئی بھی جگہ نہیں، فرجعوا، پس لوٹ جاؤ۔ اب وہ بھی منافق تھے، ان میں سے جو منافق تھے ان کو کہا تو انہوں نے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت طلب کرتا تھا ان میں سے ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے ہم کسی سے اجازت طلب کرتے ہیں، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، یا میں بیمار ہوں، میں جا سکتا ہوں، یا میں نے اس طرح، وہ کیا کہتے تھے؟ یقولون، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ پھر دیکھیں اس آیت کو، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، یہاں پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، پس لوٹ جاؤ۔ اب ان میں سے ایک گروہ، وَيَسْتَأْذِنُ، اجازت طلب کرتا تھا، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر بھاگنا، سوائے بھاگنے کی اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔ اب ان کی حالت کو بیان کیا کہ اگر وہی لوگ اپنے گھروں میں ہوں اور ان پر منافقین کا ٹولہ آئے ان کے پاس اور ان کو کہے، یار ہم نے فتنہ پھیلانا ہے کسی جگہ پر لڑائی کرنی ہے، خون ریزی کرنی ہے، تو وہ اسی غیر محفوظ گھر میں، یہاں پر کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وہ ضرور بے ضرور ان کا ساتھ بھی دیں گے اور اس غیر محفوظ گھر کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، جہاد کے اندر یہ تو بھاگنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کو فتنہ پھیلانے کا کہا جائے تو یہ ضرور بے ضرور ان کا ساتھ دیں گے اور اس گھر کے اندر نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا سا۔ دیکھیے، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر داخل ہو جائے ان پر مدینہ کی کسی بھی طرف سے کوئی بھی گروہ داخل ہو جائے، ان پر کوئی بھی بندہ ان کے پاس آ جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان سے فتنہ پھیلانا چاہے، فساد پھیلانا چاہے، فساد پھیلانے کا کہے کہ بھئی فساد پھیلانا ہے فلان جگہ پر، لَآتَوْهَا، تو وہ ضرور اس کا ساتھ دیں گے، وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور وہ دیر نہیں لگائیں گے مگر بہت تھوڑی سی۔ جیسے کہ کوئی میرے پاس آئے کہ فلاں جگہ جانا ہے، میں کہتا ہوں یار 2 منٹ ٹھہرے، میں ذرا کپڑے چینج کر کے آیا، 2 منٹ ٹھہرے، میں یہ کام کر کے آیا، ابھی آیا میں بس۔ تو یہی ترتیب ان کی ہے کہ اس غیر محفوظ گھر کے اندر، جس کو وہ غیر محفوظ کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جہاد سے جانے کی اجازت طلب کی، اسی غیر محفوظ گھر کے اندر وہ تھوڑا سا ٹھہریں گے اور فوراً نکل جائیں گے فتنہ پھیلانے کے لیے۔ پھر دیکھیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر ان پر کوئی داخل ہو جائے مدینہ کے کسی طرف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان سے فتنہ فساد پھیلانے کا کہے، لَآتَوْهَا، تو وہ ضرور اس کا ساتھ دیں گے،
وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور وہ اس غیر محفوظ گھر کے اندر صرف تھوڑا سا رکیں گے۔ لیکن اب تو یہ انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے وعدہ کیا ہوا اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے عہد کر چکے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ، کہ وہ اپنی پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اللہ نے پیچھے کہا کہ وہ تو بھاگنا چاہتے تھے بھائی، آیت نمبر 13 کے اندر، کہ این یریدون الا فرارا، آخری بات تھی کہ بے شک وہ بھاگنا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا چلیں بھاگ جائیں، کتنا بھاگیں گے، کتنا بھاگ لیں گے؟ اللہ نے کہا اگر تو یہ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں بھاگیں، یا قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ ہم قتل ہو جائیں گے پھر بھی بھاگیں، کتنا جی لیں گے؟ تھوڑا سا، ان کو فائدہ ہوگا تھوڑا سا، کتنا فائدہ ہوگا؟ بس ہو سکتا ہے اگلے سیکنڈ میں موت آ جائے، موت تو آنی ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لن ينفعکم الفرار، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگتے ہو، او القتل، یا قتل ہونے سے بھاگتے ہو، وَإِذًا، اور اس صورت کے اندر، لا تمتعون، تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی موت تو آنی ہی آنی ہے، ہو سکتا ہے اسی دن آ جائے، ہو سکتا ہے سال بعد آ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال، موت تو آنی ہی آنی ہے، موت سے بھاگنا پھر فائدہ۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لن ینفعکم الفرار، ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہیں دے گا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت کے اندر تمہیں تھوڑا سا فائدہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ پھر اللہ نے کہا اگر تم وہاں رکتے، نہیں نہ رکے، مجھے اس بات کا جواب دو کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں بچا سکے؟ نہیں ہے۔ اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر بھی تمہارے سے وہ بھلائی دور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی دوست ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو تمہیں، یعصمکم، بچائے تمہیں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر دے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر دے، دونوں صورتوں کے اندر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں، نہ رحمت تم سے کوئی دور کر سکتا ہے اور نہ برائی تم سے کوئی دور کر سکتا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں پاؤ گے اپنے لیے تم اللہ کے سوا، ولیًّا، کوئی مدد دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار۔ پھر دیکھیے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من ذا الذی، کون ہے، یعصمکم، جو تمہیں بچائے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار۔ آخری آیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں روکنے والوں کو بھی اور ٹھکانہ دینے والوں کو بھی، جو کہہ رہے تھے نا آؤ ہماری جانب، یا جو کہہ رہے تھے لوٹ جاؤ، یا جو آنے نہیں دے رہے تھے، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ تمام کی تمام صورتیں کیا ہیں؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہماری جانب آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا،
اور نہیں لڑتے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لڑائی کی جانب نہیں آتے، یعنی جہاد کی جانب نہیں آتے، الا قلیلا مگر بہت کم لوگ۔ پھر دیکھیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا ہماری جانب آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں آتے جنگ کی جانب، لڑائی کی جانب، جہاد کی جانب مگر بہت کم لوگ۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 2 مکمل ہوا آج۔ اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو لیکچر سے متعلق وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔